حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ حسین فیض عطا کر رہے حسین میں، حسین فیض عطا کر رہے حسین میں، پناہ کا رہتا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني
أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق اللہ العظیم. کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. محمد ابراہیم صاحب. یہ مدح مولانا امیر المومنین حیدرآباد کے جناب اختر زیدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. المدح 4 شعر ربائی کی صورت میں. جب ذکر غدیر قم آئے جب غدیر قم ایمان کی خوشبو آتی ہے. جب ذکر غدیر قم آئے ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہم گھر میں صحیح مسجد میں صحیح میدان کی خوشبو آتی ہے. ناطق کا تعلق صامت سے ہر حال میں ثابت ہوتا ہے. آتا ہے جو لب پر نام علی قرآن کی خوشبو آتی ہے. آتا ہے جو لب پر نام علی آتی ہیں منتشر. کیا کیجئے عرض فاتح خیبر کے باب میں اور احمد کی بارگاہ سے مولا ملا لقب ملا. احمد کی بارگاہ سے مولا لقب ملا اور دے دیا حد نے ان کو ولایت خطاب میں. اور حیران ہوں زبان نجس کیسے وا کروں طاہر علی سے طاہر و اطہر کے باب میں. الفاظ کی صفیں نظر آتی ہیں منتشر. کیا کیجئے عرض فاتح خیبر کے باب میں احمد کی بارگاہ سے مولا لقب ملا اور دے دیا احد نے ان کو ولایت خطاب میں. حیران ہوں زبان نجس کیسے وا کروں طاہر علی سے طاہر و اطہر کے باب میں. حضور عرض کیا ہے کہ قلب کی گہرائیوں میں درد پیدا کر دیا. قلب کی گہرائیوں میں
درد پیدا کر دیا حضور، ڈھال کر اشکوں کو اپنے غم میں ستھرا کر دیا، ڈھال کر اشکوں کو اپنے غم میں ستھرا کر دیا۔ ہاں وہ مقتول جفا ابن علی زہرا کا لال جس نے مر کر زندگی کا نام زندہ کر دیا۔ حضور اب حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے خاندان کے بچے یقیناً کم سنی میں بے جگر ایسے بھی ہوتے ہیں، یقیناً کم سنی میں بے جگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں خود حق کی سپر، ایسے بھی ہوتے ہیں گلے پر تیر لگ جائے تو ہونٹوں پر ہنسی آئے، گلے پر تیر لگ جائے تو ہونٹوں پر ہنسی آئے۔ علی کے گھر کے بچے شیر نر ایسے بھی ہوتے ہیں، گلے پر تیر لگ جائے تو ہونٹوں پر ہنسی آئے، علی کے گھر کے بچے شیر نر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سلام کے چند شیر نامکمل۔ عرض کیا حضور کہ جمال اکبر دلگیر کو سلام کرو، جمال اکبر دلگیر کو سلام کرو، اور حضور رسول پاک کی تصویر کو سلام کرو، جمال اکبر دلگیر کو سلام کرو، اور حضور رسول پاک کی تصویر کو سلام کرو۔ تمام قوم کے بچوں کی آبرو رکھ لی، تمام قوم کے بچوں کی آبرو رکھ لی، اور تبسم لب بے شیر کو سلام کرو۔ پھر صاحب ایک تبسم اور ہے، ایک حضرت علی اصغر کا تبسم، ایک تبسم اور ملاحظہ فرمائیے کہ جو زخم کھانے میں آئے مزہ تو اے لوگو، جو زخم کھانے میں آئے مزہ تو اے لوگو، تبسم لب شبیر کو سلام کرو۔ جو زخم کھانے میں آئے مزہ تو اے لوگو، تبسم لب شبیر کو، اور دیا ہے جس نے زمانے کو درس آزادی، دیا ہے جس نے زمانے کو درس آزادی، اسی اسیر کی زنجیر کو سلام کرو۔ اور کمانے وقت سے تقلید کربلا کی قسم، کمانے وقت سے تقلید کربلا کی قسم، جو تیر آئے اسی تیر کو سلام کرو۔ اور جہاں کا رکھ لیا پردہ کھلے ہوئے سر سے، جہاں کا رکھ لیا پردہ کھلے ہوئے سر سے، جناب زینب دلگیر کو سلام کرو۔ اور محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، نقوش آئے تطہیر کو سلام کرو۔ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، نقوش آئے تطہیر کو سلام کرو۔ اور غم حسین مقدر میں لکھ دیا طاہر، غم حسین مقدر میں لکھ دیا طاہر، ادب سے کاتب تقدیر کو سلام کرو۔ مومنین اب میں جناب اطہر صاحب سے تشریف کروں، گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب اطہر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا
إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا، کوئی عوض نہیں چاہتا. صرف اپنے قرابت داروں، صرف اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. بات ہمارے اور آپ کے درمیان سیرت رسول کی چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت کو کیسا بنا کے بھیجا اور کائنات عالم میں سیرت رسول کے سلسلے میں کیا غداری ہوئی. چنانچہ میں نے کل آپ کی خدمت میں علم رسول کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ علم رسول کیا چیز ہے اور رسول کو اللہ نے کیسا علم دیا تھا اور دنیا نے علم رسول کے سلسلے میں کیا کہا. جس کو کائنات عالم کے لیے تعلیم اور معلم بنا کے بھیجا گیا ہو، اس کے متعلق یہ تصور کہ معاذ اللہ علیہ باللہ وہ کچھ پڑھا لکھا ہی نہ تھا، اس سے بڑھ کے شاید دنیا میں دھاندلی کی کوئی دوسری مثال نہیں. یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کو بھی ذرا ایک منٹ سوچ لیجئے کہ ایسا ہوا کیوں. یہ ہوا اس لیے کہ اگر خود میرے سینے میں علم نہیں ہے تو میں بھرپور کوشش اس بات کی کروں گا کہ مجھ سے پہلے جتنے اس منبر پر آ چکے ہیں وہ سب میرے ہی ایسے ہیں. اب رہ گیا یہ کہ عام نے کہا وہ مولانا تو بڑے قابل تھے جو آئے تھے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، یاد ان کو بھی کچھ نہیں تھا، پڑھے کہیں کہ وہ بھی نہیں تھا، جیسا میں ہوں ویسے ہی وہ بھی تھے. تو لوگوں نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے رسول کی طرف وہی نسبت دی کہ معاذ اللہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، بے پڑھے لکھے تھے، علیہ باللہ خاکم بدہن، جاہل تھے، ان کو معلوم ہی نہ تھا کچھ. کیوں جاہل تھے؟ دلیل اس کی ایک ہے لوگوں کے پاس، اور دلیل یہ ہے کہ پڑھے نہیں تھے مکے مدینے میں کہیں. نہ ہم نے مکے میں کہیں پڑھتے دیکھا انہیں، نہ مدینے میں کہیں پڑھتے دیکھا، اس لیے وہ بے پڑھے لکھے تھے. عرب میں کسی شخص نے یہ گواہی نہ دی کہ ہم نے پڑھایا ہے ان کو، لہذا بے پڑھے لکھے تھے. تو چونکہ حضور کا معلم نہ ملا دنیا کو، اس لیے جاہل کہا. تو جاہل کہنے والوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمیں چونکہ محمد کا معلم نہ ملا لہذا وہ جاہل. وہ بھول گئے کہ وہ کیا کہہ گئے. محمد کا معلم ہے اللہ، جسے محمد کا معلم نہ ملا اسے اللہ ہی نہ ملا. دوسرے لفظوں میں یہ اقرار کیا. صلوات بھیجنے ہیں محمد. مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جسے محمد کا معلم نہ ملا اسے اللہ ہی نہ ملا، وہ اللہ تک پہنچا ہی نہیں. وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلم نہیں ملا رسول کا، اس لیے وہ جاہل تھے. تو حضور جاہل ہونا کیسا؟ کوئی نبی جاہل نہ تھا. حضور کی منزل تو بہت بلند ہے. حضور تو سردار انبیاء ہیں، جو سب سے پہلے نبوت کا عہدہ لے کے آئے جناب آدم. انہی کی کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی گئی. ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی گئیں تو ملائکہ اس کا جواب نہ دے سکے، آدم نے جواب دے دیا. تو آدم کو خلافت اور افضلیت جو ملائکہ کو ملی وہ بربنائے علم ملی.
یہ سمجھ ہی میں نہ آیا کہ چھوٹا نبی تو علم کی بنیاد کے اوپر عہدہ پائے اور بڑا نبی جاہل پیدا ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی صورت سے سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار دو عالم کے علم کے لیے جو بحث ہوئی، اور معاذ اللہ یہ کہ 40 سال تک وہ کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور وہ جانتے نہیں تھے، اور فرشتے نے ان سے کہا پڑھو، تو انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں. تو یہ تو اللہ کا فریضہ تھا کہ وہ پڑھا کے بھیجتا، اور سرکار اس دنیا میں کبھی رہبر پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ سمجھ لیجیے. اگر ساری کائنات کا رہبر بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس دنیا میں کبھی پڑھے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ سمندر ہے، علم سمندر ہے، اور سمندر جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ پی جائے. اور ہمارا یہ اسی صورت میں علم حاصل ہوگا جب وہاں پڑھایا جائے. اس دنیا میں آ کے کبھی رہبر نہیں پڑھے گا، یہ ذہن میں رہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اردو میں تقریر کرتا ہوں، تو میں یہ دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں اردو زبان جاننے والوں کا مقرر ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ساری دنیا کے لیے مقرر ہوں تو عرب دعوت دیں گے ہمارے یہاں کی تقریر کیجئے، کہ جی عربی تو نہیں جانتا. انگریز کہیں گے ہمارے یہاں کی کچھ بولیے، کہ جی انگریزی سے بھی واقف نہیں. فرانسیسی کہیں گے ہمارے یہاں کے بولیے، ان کا جی فرنچ بھی میں نے نہیں پڑھی. تو ان کا پھر آپ نے کس منہ سے کہا تھا کہ میں ساری دنیا کے لیے مقرر ہوں؟ ان کا جی نہیں، اس میں غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، میں خالی ہندوستان کے لیے مقرر ہوں. ان کا ٹھیک ہے. تو بنگالیوں نے کہا کہ بنگلہ میں تقریر کیجئے، تو میں نے کہا بنگلہ نہیں آتی. گجراتیوں نے کہا گجراتی میں بولیے، تو میں نے کہا گجراتی نہیں آتی. مراٹھوں نے کہا مراٹھی میں بولیے، تو میں نے کہا مراٹھی نہیں آتی. تو ان کا پھر آپ نے کس منہ سے کہا تھا کہ میں ہندوستان کے لیے مقرر ہوں؟ تو گھوم پھر کے اپنی حقیقت پہ آ گئے کہ اردو زبان جانتے ہیں ہم، اور ہم اردو زبان جانتے ہیں ہم، اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان اتنی نہیں جانتے کہ اس کے اندر آسانی سے اور روانی سے تقریر کر سکیں. تو عزیزان گرامی، آخر میں انجام یہ ہوا کہ گھوم پھر کے وہی جو حقیقت تھی اسی کے اوپر واپس پلٹ آئے کہ بس اردو جانتے ہیں، اردو کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اب اگر جس کو رحمت للعالمین اور ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے وہ بھی اگر خالی عربی جانتا ہو تو ہم تو اردو والے ہیں، ہم کہیں گے سرکار اردو میں سمجھائیے. وہ کہیں گے کیا کہا تم نے، ہمیں معلوم نہیں. تو ہم کہیں گے معبود ایک رسول اردو میں بھی بھیجا ہوتا ہماری زبان میں. بھئی سوال یہ کہ جس زبان کا آدمی ہے اس زبان میں آ کے پوچھے گا. آپ کا یہ ترجمان کے ذریعے یہ کام انجام پا جائے گا. تو ہمیں کیا معلوم کہ حضور نے 4 رکعت کہی ہے، ترجمان نے بیچ میں 2 رکعت کہہ دی. یعنی کیا گارنٹی ہے کہ ترجمان صحیح کہے گا؟ یا تو ہر ترجمان بھی معصوم ہو کہ جس کے قول پر بھروسہ کیا جائے کہ جو ترجمان کہے گا وہ صحیح کہے گا، ورنہ ترجمان کا کیا بھروسہ کہ وہ کچھ کہیں ترجمان کچھ کہہ دے. اور ہمیں چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں 62 زبانوں میں انسان سے بات چیت کی. 62 زبانوں میں سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں انسانوں سے بات چیت کی ہے. اور آج جو علم زبان کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض کے اوپر، اس گلوب پر چھوٹی بڑی، شہری اور غیر شہری، مہذب اور غیر مہذب زبانیں سب ملا کے لگ بھگ 5000 زبانیں ہیں اور لہجے ہیں جو انسان بولتا ہے، جس میں انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی ہیں اور کچھ ایسی چھوٹی زبانیں بھی ہیں جو کسی ایک قبیلے میں بولی جاتی ہیں. افریقہ کا کوئی ایک خاندان بولتا ہے، کسی ایک شہر میں بولی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں بولی جاتی. تو عربی اور انگریزی جیسی رچ زبانیں بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی زبانیں اور لہجوں کا فرق بھی ہے. سب ملا کے 5000 کا اندازہ لگایا گیا ہے. رف تخمینہ ہے کہ انسان 5000 طریقے جانتا ہے اظہار مطلب کے. اب اگر میں صرف زبانوں کا عالم بننا چاہوں، صرف زبانوں کا، اس کو ذہن میں رہے، صرف زبانوں کا اگر میں عالم بننا چاہوں تو اللہ سے پہلے تو اسپیشل میموری مانگوں کہ جو پڑھوں وہ یاد رہے، اسپیشل عمر مانگوں
کہ کم سے کم 1 سال فی زبان کے اعتبار سے 5000 برس کی زندگی دے. 5000 برس کی زندگی اور غیر معمولی دماغ. یہ مانگ کے اب میں بیٹھا پڑھنے. کب بیٹھا؟ 1982 میں پڑھنے بیٹھا. 5000 برس کے بعد پسینہ پہنچتا ہوا اٹھا اور میں نے دعوی علم کیا کہ اب مجھے آ گئی تمام زبانیں دنیا کی، اس لیے کہ میں نے 5000 برس میں 5000 زبانیں سیکھ لیں، اور جو پہلے دن سیکھی تھی وہ آج تک یاد ہے. تو کاروان علم ہنسنے لگا کہ تم اپنے کو میر کارواں سمجھ رہے ہو، تم گرد کارواں بھی نہیں ہو. یہ کہ تم نے 5000 برس پہلے تک کی زبانیں سیکھی تھی اور علم کا قافلہ 5000 سال آگے نکل چکا ہے. اس بیچ میں جو زبانیں پیدا ہوئی ہیں ان سے تم بالکل ہی جاہل ہو. خبردار دعوی علم نہ کرنا. تو عزیزان گرامی، علم کی کہانی یہ ہے کہ علم ہے سمندر. اگر آج سمندر کے کنارے یہ عہد کر کے بیٹھ جائیے کہ سب پی جاؤں گا تو عمر تمام ہو جائے گی، سمندر کی لہریں کچھ آپ نہ گن پائیں گے. اگر اسی دنیا میں آ کے رہبر پڑھنے لگے تو عمر انسانی کے 60-65 برس ہوتے ہی کیا ہے علم کا سمندر پینے کے لیے. صلوات بھیج دیں محمد. عمر انسانی کی حقیقت ہی کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ عمر انسانی کی چیز ہی کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو اس دنیا میں؟ سرکار دو عالم نے مختلف لہجوں میں بات چیت کی، مختلف زبانوں میں بات چیت کی، اور اس کے بعد یہ بات کون بتائے گا آپ کو؟ یہ بات وہی بتائے گا جو مختلف لہجوں اور مختلف زبانوں کے بولنے پر قادر ہو. سمجھے آپ؟ میں نے 12 برس عربی مدرسے میں رہ کے عربی پڑھی ہے اور کویت میں آ کے ایسا جاہل ہوا ہوں کہ مزاج نہیں پوچھ پاتا ہوں کسی کو. 12 برس عربی مدرسے میں رہ کے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے عربی کی، یہ واضح کر دوں. لیکن یہاں آ کے ایسا جاہل ہوا ہوں کہ زبان ایسی بدلی بھی ہے جو مجھے ملی ہے کہ کیسا مزاج ہے یہ پوچھنے کی سکت نہیں ہے میرے اندر. راستہ بھول جاؤں تو نہیں پوچھ پاؤں گا کہ راستہ کدھر جاتا ہے، اور وہ جو کہے گا میں سمجھوں گا نہیں، اور میں جو کہوں گا وہ سمجھے گا نہیں. عربی دونوں بول رہے ہوں گے، سمجھے آپ؟ وہ جو کہے گا وہ میرے ایک پلے نہ پڑے گا کہ کیا کہہ گیا وہ، اور میں جو کہوں گا وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ کس آیت کی تلاوت کر گئے. تو عزیزان گرامی، یہ خالی زبان کا مطلب ہے کہ اپنے کو سمجھانا دشوار ہے. نہ آپ مجھے اپنے کو سمجھا سکتے ہیں، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. تو جب میں نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں تو ہم دونوں کیا آئیں گے رہبری کرنے کے لیے آگے بڑھ کے؟ سمجھائے گا وہی جس نے وہاں سے حاصل کیا ہے. اب عزیزان گرامی، جب لوگ خالی عربی ہی جانتے تھے تو وہ کیسے اس بات کو بتاتے کہ رسول اور علوم بھی جانتے تھے؟ اہل بیت کے گھر سے آپ کو بات ملے گی جہاں ہمیں یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے دوسری زبانوں میں بات چیت کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہندوستان کا آدمی آیا تھا اور حضرت اس سے بات کر رہے تھے. تو بعد میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولا آپ تو یوں باتیں کر رہے تھے جیسے آپ کو اسی کی زبان بولتے ہیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اگر دوسروں کی زبانیں نہ جانیں تو ان کی ہدایت کیسے کریں؟ وہاں سے مسئلہ آتا ہے. پھر امام علی النقی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا رومن زبان میں، رومی زبان میں، جو رومیوں کی زبان تھی، وہ آج تک موجود ہے اور تاریخوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. جب جناب نرجس خاتون کے لینے کے لیے اپنے ایک معتمد صحابی کو بھیجا ہے تو اگر جانتے نہیں تھے تو لکھا کیسے تھا؟ سوال یہ ہے کہ اگر زبان جانتے نہیں تھے تو یہ خط لکھا کیسے تھا امام نے؟ اور امام علی النقی علیہ السلام کا یہ بھی مسئلہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا کہ مولا آپ تو مختلف زبانوں اور مختلف لہجوں پر قادر ہیں. تو روایت بتاتی ہے کہ زمین کے اوپر پتھر کی زمین تھی، یہی کنکریاں تھیں، ریت، منی پتھر کی کنکریاں اٹھا کے زبان اقدس سے مس کی کنکری اور اس کو دے دی، اس نے منہ میں رکھ لی.
تو اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ میں 62 زبانوں کا عالم ہو گیا تھا۔ اب یہ مجھے بعد میں تحقیق ہوئی کہ یہ 62 زبانیں کیوں آئیں اس کو، تو اب کتاب میں یہ پڑھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں 62 زبانوں میں کلام کیا تھا، تو معلوم ہے یہ فیض لعاب رسالت تھا جو یہاں تک چلا آ رہا تھا۔ صلوات بھیجنے محمد۔ فرمایا کہ فیض لعاب رسالت تھا جو یہاں تک چلا آ رہا تھا۔ فرمایا کہ میں نے 62 زبانوں میں کلام کرنے کی طاقت میرے اندر آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم کا وہ سمندر ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی آدمی اس کا دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ علم اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم علم میں آخری منزل پہ پہنچ گئے؟ کسی زبان کے جاننے والے سے پوچھئے، کسی علم کے جاننے والے سے پوچھئے، کسی کمال کے جاننے والے سے پوچھئے کہ آپ پہنچ گئے اپنے منتہا تک؟ حضور عالم تو کبھی کہے گا نہیں، جاہل دعویٰ کرے گا۔ بس دو ہی دعویٰ کریں گے اس دنیا میں عالم ہونے کا، یا وہ کرے گا جس کو اس نے پڑھایا ہے، یا وہ کرے گا جسے کچھ نہیں آتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو سرکار رسالت کے علم کا مسئلہ جہاں تک ہے تو دنیا نے علم رسول کو نہ سمجھا، نہ جانا، نہ پہچانا، اور اپنی جہالت کے زور میں علم رسول کے لیے جو منہ میں آیا وہ بکتے چلے گئے، اور جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے گئے۔ ایک لفظ کسی نے بتا دیا امی، اس کے معنی کسی نے بتا دیا کہ امی اس کو کہتے ہیں جو کچھ جانتا نہ ہو۔ پھر یہ تحقیق کیے ہوئے کہ رسالت کا منصب کیا ہے اور کار ہدایت کیا ہے، سرکار رسالت کو امی کہنا شروع کر دیا دنیا والوں نے۔ یعنی امی کا مطلب جو کچھ جانتا نہ ہو، جس کی تعلیم نہ ہو وہ امی، جو واقعات سے واقف نہ ہو وہ امی، جو لکھ نہ سکتا ہو وہ امی، جو پڑھ نہ سکتا ہو وہ امی۔ عجیب و غریب منزل ہے خدا کی قسم کہ حضور سرکار رسالت کی شان والا شان میں یہ جملے اگر کافر استعمال کرتے، اگر ابو جہل کہتا تو غصہ تو آتا مگر دل کو سکون ہوتا، اس لیے کہ دشمن سے ہم دوستی کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ابو لہب کہتا تو برا تو لگتا مگر دل نہ دکھتا۔ ایک چیز ہوتی ہے تکلیف پہنچنا اور ایک چیز ہوتی ہے دل کا دکھنا۔ تکلیف تو کوئی بھی آپ کو سوئی بھگو دے تکلیف پہنچے گی، لیکن اگر دوست کے ہاتھوں یہی عمل ہو تو جسم کو بھی ایذا ہوگی، روح کو بھی ایذا ہوگی کہ ہمارا دوست ہو کہ ہمارے جسم میں سوئی بھونک رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر سرکار رسالت کے لیے یہودی کچھ کہتے، نصرانی کچھ کہتے، مجوسی کچھ کہتے، کفار قریش کچھ کہتے، چلیے کہنے دیجئے، بکنے دیجئے ان کو معلوم کیا ہے جو کہہ رہے ہیں۔ غم کی بات یہ ہے کہ فرزندان توحید کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی مسلمان بھی ہیں، اور اس کے بعد بھی کلمہ گو بھی ہیں۔ تو سرکار نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ جب آپ کا رسول ہی جاہل تھا تو آپ کو کیسے ہم عالم تسلیم کر لیں؟ یعنی شان یہ ہے کہ اگر کسی عالم کی شان میں کچھ کہہ دیجئے تو قیامت ہے۔ کسی کتاب کو ایک پر اعتراض کر دیجئے کہ یہ کتاب غلط ہے، آپ کی جان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ چاہنے والے چل دوڑیں گے، کیسے کہہ دیا آپ نے غلط؟ کسی عالم کو کہہ دیجئے یہ جھوٹا ہے، یہ عالم نہیں ہے، لوگ زندگی کے در پہ ہو جائیں گے، آپ نے کیسے کہہ دیا عالم نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ کتاب کے خلاف کہیے، کوئی بولنے والا نہیں، لڑنے والے سب ہیں۔ عالم کے خلاف کہیے، جنگ کرنے والے سب ہیں۔ محقق کے خلاف کہیے، علمی تحقیق پیش کرنے والے سب ہیں۔ کتاب خدا کے خلاف کہہ دیجئے، قرآن کا جو لکھا ہے اس کے خلاف بول جائیے، بسم اللہ شوق سے بول جائیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رسول کو جاہل کہہ دیجئے، کوئی بات نہیں، وہ تو کتابوں میں ہے، نہ جانے کون سی کتابیں ہیں جن میں یہ تحقیقیں ہیں سب۔ تو عزیزان گرامی، سرکار رسالت کے لیے جن لوگوں نے علم میں شک کیا، اگر ہم آج ان کو جاہل کہیں تو بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اور جاہل ہونے کی دلیل ان کے یہ ہے
کہ اگر باب مدینۃ العلم کے پاس آئے ہوتے تو جہالت کی یہ باتیں نہ کرتے. صلوات بھیجنے محمد. اب جنہوں نے رسالت کو جہالت سے متصف کیا، توجہ کیجیے گا، جنہوں نے شان رسالت میں یہ جملے کہے کہ وہ امی تھے یعنی جانتے نہ تھے، انہوں نے دوسرا کام بھی کیا، اور وہ یہ کام تھا کہ رسول کو معصوم بھی نہیں مانا. اس لیے کہ جب علم نہیں تو عصمت بھی نہیں. ان کا جی ہاں وہ کار رسالت میں خطا نہیں کرتے تھے، مگر نجی زندگی میں غلطی ہو سکتی تھی. وہ معصوم کا لفظ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، وہ آپ کی یہاں ہے. عصمت آپ کی یہاں ہوگی، ہمارے پاس اس کا نظریہ دوسرا ہے، ذرا فرق کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی، آپ کے یہاں اور میرے یہاں کا کیا سوال ہے؟ اسلام ایک ہے، اس میں آپ تیرا میرا کیا کرتے ہیں؟ بعد میں جب ہم کوئی بات پیش کریں تو آپ کہیں اختلافی بات پڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اختلاف کا سوال ہی کیا، اسلام سب کا ہے، سارے مسلمان ایک ہیں، اس میں آپ کے یہاں اور میرے یہاں کا کیا سوال ہے؟ کوئی یہ گھر الگ الگ ہے کہ آپ کا گھر الگ ہے میرا گھر الگ ہے؟ اللہ سب کا اللہ، قرآن سب کی کتاب، کعبہ سب کا کعبہ، سب مسلمان ایک. تو جب تمام مسلمان ایک ہیں تو میرے یہاں اور تیرے یہاں کا کیا سوال ہے؟ بتائیں، میرے یہاں اور تیرے یہاں کا کیا سوال ہے کہ یہ آپ کے یہاں ہوگا یہ میرے یہاں ہوگا، جو آپ کے یہاں ہوگا وہی میرے یہاں ہوگا، جو میرے یہاں ہوگا وہ آپ کے یہاں ہوگا. کہ جناب عصمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی جس طرح آپ لوگ پیش کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں کہ عصمت جو ہم بیان کرتے ہیں محمد و آل محمد کی، یہ عصمت فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ عصمت فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے دین کی. اگر عصمت نہیں ہوگی تو دین کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوگی. توجہ فرمائیے گا، اگر عصمت نہیں ہوگی تو دین کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے، ہر بچے کی سمجھ میں انشاءاللہ بات آ جائے گی. کل یہاں نظر ہوئی تھی نا بریانی، آج پھر میں نے اعلان کر دیا کہ جناب آج یہاں بہت عمدہ دودھ کا شربت ملے گا، اتنے بڑے بڑے گلاس، بہترین اعلیٰ درجے کا. اور جب آپ مجلس سے باہر نکلیے گا تو وہاں ٹیبل رکھی ہوگی اور اس کے اوپر یہاں سے وہاں تک گلاس رکھے ہوں گے، جس کا جتنے چاہے پی لے. اور اتنا لذیذ شربت بنا ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے پیا نہ ہوگا. بہت ہی مزے کا شربت ہے، وہاں تشریف لے جائیے اور پی لیجیے گا. مگر ایک بات ہے، اس کے اندر 1000 گلاس بنا کے رکھے گئے ٹیبل پر، اور ایک گلاس میں 1 ڈراپ پوٹیشیم سائنائڈ ملا دیا گیا ہے. اس کو پینے والا فوراً انتقال کر جائے گا، بقیہ سب خیریت سے رہیں گے. وہ دل جو شربت پینے کے لیے بڑے بے چین تھے کہ جلدی مجلس ختم ہو اور جلدی ہم شربت پئیں، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ وہاں 1 گلاس میں جناب زہر ملا ہوا ہے، کہیں جناب وہ گلاس کون سا ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں معلوم ہے، یہ 1000 گلاسوں میں ایک ہے. 999 گلاس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، مگر 1000 گلاسوں میں سے 1 گلاس میں زہر ملا ہوا ہے. تو ان کا صاحب یا تو وہ گلاس آپ بتائیے ورنہ ہم تو شربت نہیں پئیں گے. جتنا مجمع تھا سب بغیر شربت پیے چلا گیا، 1000 کے پورے 1000 گلاس ویسے ہی رکھے رہ گئے. ارے کیوں، یہ کیا واقعہ کیا ہوا؟ کل تو سب بریانی کھا گئے تھے، آج شربت کوئی نہیں پی رہا ہے. ان کا صاحب بریانی میں ٹھیک بات تھی، کوئی خطرے کی بات نہیں تھی. آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ایک آدمی مر جائے گا، تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہیں مرنے والا میں ہی نہ ہوں، لہذا وہ شربت پینے پر تیار نہیں ہے. تو اگر رسول معصوم نہیں ہے تو اگر صرف زندگی میں ایک غلطی کا بھی امکان ہو، اس سے پوری زندگی میں ایک غلطی کا بھی امکان ہو، تو ایک غلطی انلارج ہو کے پورے دین کو ڈھانک لے گی. کہ خدا جانے نماز میں غلطی کر گیا، خدا جانے روزے میں غلطی کر گیا، خدا جانے حج میں غلطی کر گیا، خدا جانے ادھر غلطی کر گیا، خدا جانے ادھر غلطی کر گیا. تو یا تو غلطی معین ہو جائے، ورنہ خدا جانے اس آیت میں غلطی ہے یا اس آیت میں، اس پارے میں غلطی ہے یا اس پارے میں، اس سورے میں خطا ہے یا اس سورے میں، اس حکم میں گڑبڑ ہے یا اس حکم میں، پوری شریعت ہو جائے گی گڑبڑ. صلوات بھیج دیں محمد.
ذرا آپ اس مسئلے کو غور کیجئے گا. پوری شریعت ہو جائے گی گڑبڑ کہ خدا جانے رسول نے کہاں خطا کر دی, خدا جانے رسول نے کہاں غلطی کر دی. تو یا تو غلطی وہ ایک معین ہو کہ ساری زندگی میں یہ ایک غلطی رسول سے ہوئی, اس سے بچیے بقیہ سب کو لے لیجئے, یا وہ ایک گلاس معین ہو جس میں زہر ہے ورنہ ہر گلاس میں زہر دکھائی دے گا, یا وہ ایک غلطی معین ہو جو رسول نے کی ورنہ ہر حکم میں غلطی دکھائی دے گی. غور فرمایا سرکار آپ نے. تو رسالت کے لیے عصمت جو ہے وہ ضروری ہے. اگر رسول معصوم نہ ہوگا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو لا رہا ہے وہ صحیح پہنچائے گا بھی. سیرت نگاروں نے سیرت لکھی, واقعہ نگاروں نے واقعے لکھے, کہ رسالت والی زندگی میں غلطی نہیں کرے گا, پرائیویٹ لائف میں غلطی کر سکتا ہے. چلیے رسول کی زندگیوں کو بھی الگ الگ کیا, یہ پرائیویٹ لائف ہے, یہ آفیشل لائف ہے. تو اللہ نے بھی اپنے حبیب کی ایک سیرت لکھی, لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی, لوگوں نے بڑی بڑی جلدیں لکھی اور اس کے اندر لکھنے میں ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت میں سیرت لکھی مگر مکمل سیرت لکھ دی. آیت اتنی چھوٹی کہ آدھی سطر میں تمام ہو جائے, سیرت اتنی مکمل کہ زندگی بھر بیان کیجئے نہ تمام ہو. ایک چھوٹی سی آیت آئی, وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, بس ہو گئی سیرت, ہو گئی سیرت, بیان کر دی اللہ نے سیرت. جس نے تاج رسالت پہنایا تھا اس نے سیرت بھی خود ہی لکھ دی. اب 6-8 والیوم میں آپ نہ ڈھونڈیے سیرت رسول, جس نے رسول بنایا ہے اس کی سیرت لکھی بھی پڑھیے, بس ہو گئی سیرت. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, سمٹے تو اتنی سی آیت, پھیلے تو سیرت رسول, جیسے سمٹے تو نقطہ پھیلے تو قرآن. صلوات بر محمد. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, محمد کچھ نہیں ہے بس رسول. یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں, خدا فرما رہا ہے. تو کلام کے وزن کو بھی سمجھیے گا کہ بول کون رہا ہے. یہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کی سیرت کے سلسلے میں کہ وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, محمد کچھ نہیں ہے. پہلے انکار, جیسے لا الہ, انکار سے شروع, نہیں ہے اللہ الا اللہ, سوائے اللہ کے. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, اسی انداز سے ملتا جلتا انداز ہے یا نہیں؟ وہاں لا الہ الا اللہ, وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ ہے. وہی انداز ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے کلمے کا انداز تھا وہی اپنے حبیب کی سیرت کا انداز بنا دیا. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, محمد نہیں ہے مگر رسول. یعنی اب اس کا دروازہ بند کر دیا کہ سیرت رسول میں حیثیتیں تلاش ہوں. انسان کی زندگی میں حیثیتیں ہوتی ہیں, کہیں بڑا ہے کہیں چھوٹا ہے, کہیں باپ ہے کہیں بیٹا ہے, کہیں عزیز ہے کہیں غیر ہے, کہیں استاد ہے کہیں شاگرد ہے. اور ہمایاں نے کہیں حاکم ہے کہیں محکوم ہے, کہیں آفیسر ہے کہیں ماتحت ہے. مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں نا زندگی میں انسان کی. کہا میرے حبیب کی زندگی میں حیثیتیں نہ ڈھونڈنا. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہیں. یہ بچے ہوں جب بھی رسول, یہ جوان ہوں جب بھی رسول, یہ بوڑھے ہوں جب بھی رسول, یہ ابو طالب کی گود میں ہوں جب بھی رسول, یہ دعوائے رسالت کریں جب بھی رسول, یہ تندرست ہوں جب بھی رسول, یہ بیمار پڑ جائیں جب بھی رسول. صلوات بر محمد. یہ کسی کی تعظیم کو اٹھیں جب بھی رسول, یہ کسی ڈہڑی پر سلام کریں جب بھی رسول, یہ کسی کے لیے سجدے کو طول دیں جب بھی رسول. اور یہ مرکب بن جائیں جب بھی رسول. وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ, محمد نہیں ہے مگر
رسول، ان کو رسالت کے آئینے میں دیکھنا، شخصیت کو ادھر ادھر تلاش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے محمد کو رسالت کے آئینے میں نہیں دیکھا وہ ٹھوکریں کھاتے رہے تحقیق رسالت میں، وہ ٹھوکریں کھاتے رہے تحقیق رسالت میں۔ دیکھیے، رسالت ہمیشہ عصمت کے آئینے میں سمجھ میں آئے گی، رسالت ہمیشہ قرآن سے سمجھ میں آئے گی، نہ محدثین کی حدیثوں سے سمجھ میں آئے گی، نہ مقررین کی تاریخوں سے سمجھ میں آئے گی۔ لڑکوں کے ذہن ادھر ادھر الجھ کے رہ جائیں گے اور اسلام ایک فرضی مذہب ہو جائے گا کہ اب ماں باپ مانتے ہیں تو ہم کیا کریں، کدھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ مذہب کے بدل دینے میں تو بڑے جھگڑے ہوں گے، لہذا اب جو کہا ہے وہی مان لو، لیکن دل نہیں مانے گا اسلام کو۔ چہرے مسلمان ہوں گے، دل نہ ہوں گے۔ نام مسلمانوں کا سا ہوگا، قلب مسلمانوں کا سا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، مسلم مورخین نے اپنے رسول کی شخصیت کو ملوکیت و سلطنت کے آئینوں میں جو پیش کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیرت رسالت اور کردار رسالت کو بگاڑ دیا گیا تاریخ کے آئینے میں۔ اور جب محققین یورپ کا دور آیا اور ان کی کتابیں ساری دنیا میں چھائیں تو وہ اپنے نظریات لیے ہوئے آ گئے ساری دنیا میں۔ اب سنیے کہ آل محمد کو چھوڑ کے رسالت کے کردار کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا۔ جب گبن لکھنے کے لیے بیٹھا کردار رسول تو اس نے اسلام کا چیپٹر شروع کرتے ہی لکھا کہ محمد with the sword in one hand and قرآن in the other۔ محمد ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن لے کے erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا ہے روم اور عیسائیت کے کھنڈرات پر۔ ہم نے مورخ کا گریبان تھاما اس لیے کہ مسلمان اس معاملے میں تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو فوری کام ہم جلدی سے آستینیں الٹ کے چلے گئے۔ ہم نے کیا بکا تو نے، ہمارا رسول تو رحمت تھا، اس نے تلوار اٹھائی نہیں تھی، یہ تو نے کیسے لکھ دیا ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار؟ رسول رحمت نے تو تلوار اٹھائی نہیں، تو نے لکھا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں لوٹتے ہو، اپنے وہاں جاؤ، تم اسی شان سے ہمارے یہاں آئے تھے اس لیے ہم نے لکھ دیا۔ تصویر ہوتی ہے مسلمان کی، نام لکھا جاتا ہے محمد کا۔ صلوات بر محمد۔ تصویر ہوتی ہے مسلمان کی، نام لکھا جاتا ہے رسول کا۔ کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار لے کے آئے۔ مسلمان گئے تھے اسی شان سے فتوحات عالم کے لیے، گلوں میں قرآن پڑے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اس نے لکھ دیا ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا تھا جو ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، میں دونوں ہاتھ مصروف کر کے گیا تھا، ایک میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت۔ اہل بیت کا دامن چھوٹا، ہاتھ خالی ہوا، خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی، میں کیا کروں؟ صلوات بر محمد۔ غور فرمایا، یہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ تھا کہ مورخ نے یہ لکھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن۔ اور میں کہوں گا گبن تو نے یورپ سے دیکھا نا، تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے صفین میں قریب سے دیکھا ہے، جس کو تو قرآن کہہ رہا ہے وہ جزدانوں میں پتھر ہے، قرآن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ وہ پتھر لے کے نکلے تھے قرآن بنا کے، قرآن نہیں تھا اس کے اندر۔ تو نے جزدانوں کے باہر سے دیکھا ہے، ہم نے جزدان کھول کے بھی دیکھے ہیں، ان جزدانوں کے اندر قرآن نہیں تھے، اس لیے کہ وہ قرآن جو قرآن ناطق کو چھوڑ کے پڑھا جائے اس قرآن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، وہ خالی لفظیں ہوتی ہیں، معنی نہیں ہوتے۔ جب علی نے خوارج پر تلوار چلانے کا حکم دیا تو کچھ لوگ جنہیں معرفت علی نہ تھی ان کے ہاتھ رکے، کہا مولا وہ تو قرآن پڑھنا ہے، کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا۔ ارے سمجھ لیجئے، جب تک حلق میں پھنسا رہتا ہے خالی قرآن پڑھتا ہے انسان، جب دل تک چلا جاتا ہے محبت علی بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔
کرام یہ منزل. تو ان کا عصمت کا فلسفہ ہی لوگ نہیں سمجھے صاحب. آپ کی یہاں عصمت جی الحمدللہ ہمارے یہاں عصمت. اگر یہی بات ہے تو جتنے شکر کے سجدے کریں ہم کم ہیں. ہمارے یہاں ایک معصوم نہیں ہے, 14 معصوم ہیں. 14 معصوم ہیں. رسول معصوم ہیں. رسول کی وہ بیٹی معصومہ ہے جو تحفہ پروردگار ہے رسول کو, اور رسول کے 12 نائب معصوم ہیں, اور ہمارے یہاں 14 معصوم. اور آج آپ کو عصمت کے سلسلے میں ایک ایسی سامنے کی بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے اور پھر کبھی ذہنوں میں الجھن نہ پیدا ہو. ایک دفعہ صلوات بھیجنے محمد. دیکھیے عصمت کیوں ضروری ہے. میں نے جو پہلے آپ سے بات عرض کی تھی کہ عصمت فضیلت نہیں ہے, دین کی ضرورت ہے. اور فرمایا ضرورت ہے دین کی, یعنی اس کے بغیر دین کا کام چلے گا نہیں. تو کیوں ضروری ہے اس کو سمجھ لیجیے. میں ایک جاہل مطلق انسان ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس مرتبہ جو تقریریں آپ کے سامنے کی ہیں, جس کی آج 9ویں تقریر ہے, یہ 9 تقریریں مجھ کو لکھ کے عنایت فرما دیں آپ. جس طرح میں بولا ہوں اسی طرح. ان کا مولانا یہ تو ہمارے پاس میں نہیں ہے, نہیں لکھ سکتے. اچھا صرف آج کی تقریر لکھ کے دے دیجئے, 8 گھٹا دی. آج جو میں نے تقریر کی ہے یہ پوری تقریر 1 گھنٹے کی تقریر لکھ کے دے دیجئے. ان کا جی یہ بھی مشکل ہے. کچھ لڑکوں نے ہمت کی تو 1 گھنٹے کی تقریر 15 منٹ کی لکھ کے لائے, 6-7 پیج. میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, یوں کہا تھا. آپ نے تو معنی ہی میرے بدل دیے. میں نے یوں نہیں کہا تھا, یوں کہا تھا. آپ نے تو مفہوم ہی میرا بدل دیا. میں نے یہ نہیں پڑھا تھا, یہ تو بالکل ہی الٹ گیا مضمون. یہ تو آپ نے صبح کو دن لکھ دیا, دن سے تو بالکل ہی معنی دوسرے ہو گئے. میں نے صبح کا لفظ کہا تھا یہاں. ان کا جی ہاں خیال نہیں رہا. ارے میں نے شام کہا تھا, آپ نے رات کہاں لکھ دیا. اس کے تو مطلب دوسرا ہو جاتا ہے. ان کا جی ہاں بھول گئے. آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, سب سنجیدہ ہیں, سب سمجھدار ہیں, سب اچھے لوگ ہیں, توجہ سے آتے ہیں سننے کے لیے, زبردستی نہیں لائے جاتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں کوئی ہلڑ نہیں ہوتا ہے, کوئی آپ کی جان کا درپے نہیں ہوتا ہے, کوئی آپ کا تلوار لیے باہر نہیں کھڑا ہوتا ہے. امن و سکون کے ماحول میں بیٹھ کے سنتے ہیں. لیکن اس امن و سکون کے ماحول میں سننے کے بعد آپ اپنے دماغ میں اتنی سکت نہیں پاتے ہیں کہ میری 60 منٹ کی تقریر دوسرے دن بیانے مجھے لکھ کے دکھا دیں. جی میری 60 منٹ کی تقریر بیانے مجھے دوسرے دن لکھ کے دکھا دیں. آپ اپنے دماغ میں اتنی سکت نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, شوق سے سننے آتے ہیں, اور آپ کے حالات جو ہیں وہ پرامن ماحول میں آپ رہتے ہیں, کسی خطرناک ماحول میں آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے. جبکہ مجلس میں شروع سے آخر تک قریب قریب مجمع ایک سا رہتا ہے. لیکن اگر جب مجلس شروع ہو تو 5 آدمی ہوں, 10 منٹ کے بعد 10 آدمی ہو جائیں, 15 منٹ کے بعد 15 آدمی ہو جائیں, 20 منٹ کے بعد 20 آدمی ہو جائیں, 25 منٹ کے بعد 25 آدمی ہو جائیں, اور 30 منٹ کے بعد 30 آدمی ہو جائیں. اس طریقے سے آخری 5 منٹ میں یہ حال بھر جائے تو حال کا بیٹھا ہوا ہر آدمی میری پوری تقریر کا رف آئیڈیا بھی نہ بتا سکے گا. قابل غور بات یہ ہے کہ میری 60 منٹ پر پھیلی ہوئی مجھ ایسے جاہل کی تقریر اگر آپ کا ایسا پڑھا لکھا مجمع نہیں یاد کر سکتا تو رسول کی 23 برس پر پھیلی ہوئی تبلیغ حضرات اس نقطے کو غور کیجئے.
رسول کی 23 برس پر پھیلی ہوئی تبلیغ ہم کیسے لے لیں مسلمانوں سے اور کیسے یقین مانے کہ ان کو سب صحیح یاد ہوگی؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 23 برس کی تبلیغ میں سارے آدمی پہلے دن سے مسلمان نہیں ہو گئے. کوئی 2 برس کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 4 برس کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 8 برس کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 10 برس کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 20 برس کے بعد مسلمان ہوا. جی بات کی تاریخوں نے جو گھپلے کیے ہیں وہ تاریخیں جانے، میں نہیں جانتا. لیکن جو حضرت کاتب وحی تھے وہ 20 برس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ ہے ہسٹوریکل فیکٹ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو یا ان کو کتابت وحی کے عہدے سے معزول کیجئے یا یہ کہیے کہ 20 برس کی وحی لکھی نہیں گئی. عقیدتوں کے چراغ یوں جلے کہ اسلام کے کاشانوں میں آگ لگ گئی. غور فرمایا آپ نے؟ تو کسی نے 3 برس رسول کی خدمت کی ہے، کوئی مکے میں رہا مسلمان ہو گیا، 1 دفعہ آیا رسول کی خدمت میں، 2 دفعہ آیا رسول کی خدمت میں. صحابیت کی تعریف یہ ہے کہ جس نے 1 مرتبہ رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. سرکار میری 1 گھنٹے کی تقریر آپ نہیں لکھ پائیں گے؟ اچھا اجتماعی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھ کے لکھ لیجئے. اجتماعی کوشش بھی ناکام ہوگی تو میں اس مجمع سے یہ امید نہ رکھوں کہ میری تقریر منوان یاد رہے گی. بڑی بات عرض کر رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات. معاذ اللہ مثال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، کسی دوسرے کو مثال پیش کروں تو بگڑ جائے گا. اگر میں رسول ہوتا تو آپ سب صحابی ہوتے. تو اگر اتنے پڑھے لکھے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، صلوات بر محمد. دیکھیں جذبات کی بات نہیں، شخصیات پر طنز کی بات نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ 23 برس کی پھیلی ہوئی تبلیغ صحیح آ گئی ہے ہم تک، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یا تو رسول اللہ اپنی زندگی میں ایک کتاب مرتب کرتے خود اور اس کے ہر پیج پر سائن ہوتے، رسول اللہ کے ہر پیج پر سائن ہوتے، ادھر بھی ادھر بھی، جہاں کٹا پٹا ہوتا وہاں بھی سائن ہوتے. جیسے بینک کی چیک بک ہوتی ہے کہ اگر اوور رائٹنگ ہو گئی تو سائن ہے وہاں. یا تو اس طریقے سے کوئی کتاب رسول اللہ مرتب کر کے جاتے، آخر میں نوٹ لگا جاتے کہ جو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے وہ اس کتاب میں سب لکھا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے اور ہر پیج پر میرے سگنیچر ہیں، مسلمان اسی کتاب کے مطابق عمل کریں. رسول ایسی کوئی کتاب چھوڑ کے گئے نہیں. کتاب تو بڑی بات ہے، ایک ورق بھی نہ لکھنے دیا ہدایت کا دنیا نے. کتاب تو دور کی بات ہے، کتاب کا کہاں تذکرہ لے کے بیٹھے ہیں آپ. میں ایک لائن نہ لکھنے دی دنیا نے رسول اللہ کو، ایک ورق نہ دیا گیا لکھنے کے لیے، تو کتاب کہاں لکھتے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے ایک پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے کہ ہم 1400 برس بعد والے پیدا ہونے والے بدعقیدہ اور بے دماغ مسلمان کیسے یقین کریں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ خدا کی طرف سے آیا، جبکہ ہماری تقریر بدل جاتی ہے. آپ باہر نکلے، آپ نے کہا اطہر صاحب نے عصمت پر یہ مضمون اچھا پڑھا، دوسرے نے کہا ہم نہیں تھے، کیا پڑھا؟ آپ نے اس سے بیان کیا، بات بدل گئی. اس نے دوسرے دوست سے بیان کیا، بات بدل گئی. اس نے تیسرے دوست سے بیان کیا، بات بدل گئی. کل ہم سے ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے فلاں سے سنا تھا آپ نے یہ پڑھا، میں نے کہا نہیں تو واللہ میں نے یہ نہیں پڑھا، یوں پڑھا تھا. ان کا میں نے ان سے سنا تھا. تو روایت جب آگے بڑھتی ہے تو اپنی شکل کو بدلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. غور فرمایا ہم نے؟ تو انسانی ذہنوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا میں ملازمت کرتا ہوں محکمہ تعلیم میں،
آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس کے اندر ایک قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لڑکا ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ ہو، یعنی غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، اس کا نارمل ڈائٹ ملتی ہو اس کو، اور اچھی ہیلتھ ہو، نارمل ہیلتھ ہو، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور نہ ہو، نارمل ہیلتھ ہو، نارمل ڈائٹ ہو، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ ہو، یہ لڑکا اپنے لیکچر کا 70% یاد رکھ سکتا ہے۔ اچھا فیملی بیک گراؤنڈ، نارمل ڈائٹ، نارمل ہیلتھ، ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ، خالی بریلینٹ نہیں، ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ، یہ لڑکا لیکچر کا 70% گریسپ کر لے گا اور یاد رکھ لے گا۔ یعنی انہوں نے تو یہ حساب بتایا کتنا یاد رکھے گا، میں نے یہ سوچا کہ 30% پھر بھی نہیں یاد کر پائے گا۔ اس لائن سے بھی تو سوچئے کہ اس سب کے باوجود بھی 30% لوز کر دے گا، وہ دماغ سے اس کے نکل جائے گا۔ تو اگر بزم رسول میں ان چاروں صفات سے متصف حضرات بھی تھے تب بھی 30% کے لیے تو خطرہ ہے۔ جی اچھا، زبان اور بیان کا معاملہ یہ ہے کہ لفظیں نہ بدلیں، لہجہ بدل جائے، معنی بدل جاتے ہیں۔ اردو بہت چھوٹی زبان ہے عربی کے مقابلے میں۔ میں آپ کو اردو کی مثال دوں گا ایک، یہ کہ عربی زبان کی مثال شاید میں نہ دے سکوں اس طریقے سے، ویسے مثالیں بہت تیری ہیں، زبر سے معنی اور ہو جائیں گے، زیر سے معنی اور ہو جائیں گے۔ وہی چیز اگر زبر سے آپ بولیے گا تو معنی اور ہو جائیں گے، وہی چیز زیر سے بولیے گا تو معنی اور ہو جائیں گے، کتابت وہی رہے گی، خالی زبر زیر کے فرق میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ میں آپ کو اردو کی ایک مثال دے دوں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، معنوں کا فرق آپ نے محسوس کیا؟ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، صرف ایک کامہ ہے، روکو کے بعد لگا دیجئے اور معنی ہیں، روکو مت کے بعد لگا دیجئے اور معنی ہیں۔ صرف ایک کامے سے بالکل پورا مضمون ہی الٹ جائے گا، 100% کا فرق آ جائے گا، 99 بھی نہیں۔ غور فرمایا ہم نے؟ تو زبان میں یہ نزاکتیں ہیں۔ اب لفظیں جو رسول نے کہیں کس لہجے میں کہیں، لہجہ بھی پریزرو ہونا چاہیے، کہاں پر کامہ ہے، کہاں پر فل اسٹاپ ہے، کہاں سائن آف انٹروگیشن ہے، یہ سب معلوم ہو، ورنہ معنی جو ہے کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو اتنا بڑا مجمع جو ہے اس میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ ہم آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر محفوظ کر لیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اپنے دماغوں کو خطا سے مبرہ نہیں سمجھتے، آپ کو اندیشہ ہے کہ ہمارا دماغ خطا کر دے گا۔ مگر جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک سامنے ایک صاحب ٹیپ ریکارڈر لیے بیٹھے تھے، اس نے میری پوری تقریر ٹیپ ہو گئی، میری تقریر 1 گھنٹے کی اس ٹیپ ریکارڈر میں۔ یہ وہی کہے گا جو میں نے کہا، اس لیے کہ یہ مشین جو ہے یہ آواز قید کرنے میں غلطی نہیں کرے گی۔ یہ تو ممکن ہے بند ہو جائے، یہ ممکن ہے رک جائے، یہ ممکن نہیں ہے میرے منہ سے نکلے دن یہ کہے صبح، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے منہ سے نکلے رات اس میں ریکارڈ ہو جائے شام، یہ ممکن ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ میرے منہ سے نکلے حق اس میں ریکارڈ ہو صحیح، یہ ممکن نہیں میں کہوں باطل اس میں ریکارڈ ہو غلط، جو کہوں گا وہی ریکارڈ ہوگا۔ یعنی یہ ایسی مشین ہے جو آواز کو محفوظ کرنے میں غلطی نہیں کرتی۔ توجہ چاہتا ہوں، آواز کے محفوظ کرنے میں غلطی نہیں کرتی، لہذا یہ سارا مجمع مل کے ناکارہ ہے یاد رکھنے کے لیے مضمون، یہ ایک ٹیپ کافی۔
اب یہ ٹیپ کر کے نکل گئے لے کے مجلس. ان کے دوست نے کہا اس دن کی مجلس ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کا ہمیں دے دو ہم ٹیپ کر لیں. انہوں نے اس سے اپنے ٹیپ پر اتارا. ممکن نہیں ہے کہ لفظیں بدل جائیں, ممکن نہیں ہے کہ آواز بدل جائے, ممکن نہیں ہے کہ لہجہ بدل جائے. ایک ٹیپ سے 14 ٹیپ بن جائے لہجہ ہوئے. صلوات بر محمد. اس مثال کو آپ مکمل مثال نہ سمجھیے گا. معاذ اللہ یہ مثال مکمل مثال نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے. صرف اس کی ایک صفت سے لے کے مثال دی گئی ہے کہ یہ غلط ٹیپ نہیں کرتی, غلطی کا امکان اس میں نہیں ہے. لہذا اگر میری تقریر میں ایک مشین ایسی ہے جو لفظوں کو غلط ٹیپ نہیں کرتی تو میری پوری تقریر محفوظ رہ جائے گی. بزم رسول میں منبر کے نیچے ایک معصوم کا ہونا ضروری تھا, جس سے امکان خطا نہ ہو, تاکہ جو رسول کہیں وہی دہرا دے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو منبر پر علی نے بیٹھ کے کہا مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا کون سی آیت دن میں اتری, کون سی رات میں اتری, کون سی ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے, کون سی پہاڑی علاقے میں اتری, کون سی میدانی علاقے میں اتری, کون سی جنگ کے عالم میں اتری, کون سی امن کے عالم میں اتری. دنیا کو حکومت کی پڑی تھی آیت کون پوچھتا. صلوات بر محمد. غور فرمایا سرکار آپ نے, نہ لہجہ بدلے گا, نہ انداز بدلے گا, نہ آواز بدلے گی. مثال کو مکمل نہ فرض کر لیجئے گا, صرف ایک رشتے کی بنیاد پر مثال دی گئی ہے. بزم رسول میں علی بیٹھے تھے جو معصوم تھے. یہ عصمت فضیلت نہیں ہے, یہ عصمت اسلام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر بزم رسول میں کوئی معصوم نہ ہوگا تو تعلیمات رسالت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ہم تک پہنچی وہ صحیح. اچھا, اب اگر علی کے بعد کوئی معصوم نہ ہو تو علی تک گارنٹی ہے, اس کے آگے کیا ہوگا؟ اگر علی کا ایک بیٹا معصوم ہو اس کے آگے کیا ہوگا؟ یہ عصمت کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک اسلام رہے. اسلام رہے گا قیامت تک, معصوم کو رہنا چاہیے قیامت تک. صلوات بر محمد. غور فرمایا سرکار آپ نے. وقت تمام ہوا. انشاءاللہ کل آپ کو ایسی بات عرض کروں کہ جو کبھی نہ پڑھی ہو. بیت کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کرتے ہیں, یہ سراسر الزام ہے. ہم نے آج تک منبر پر اہل بیت کی فضیلت پڑھی نہیں کوئی. یہ کل عرض کروں گا, بات آج وقت نہیں ہے, نہیں تو عرض کر دیتا. عصمت ضرورت ہے, فضیلت نہیں. اس لیے کہ عصمت نہ ہوگی تو دین کی گارنٹی نہیں کہ جو چیز ہم کو ملی وہ وہی تھی جو رسول کے پاس سے آئی تھی یا بدل گئی تھی. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام بدلتا نہیں تو بھی ایک اسلام کے 73 اسلام ہوئے کیسے؟ اگر اسلام بدلتا نہیں تو کربلا کے میدان میں آمنے سامنے جو تلواریں لیے کھڑے تھے وہ دونوں اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے. اب فیصلہ کیجئے کون سا اسلام صحیح ہے, حکومت والا اسلام صحیح یا عصمت والا اسلام صحیح؟ اب فیصلہ فرمائیے کہ ان دونوں اسلاموں میں کون سا اسلام صحیح ہے. جس کے قبضے میں حکومت تھی وہ اسلام صحیح ہے یا جس کے قبضے میں عصمت تھی وہ اسلام صحیح ہے؟ اب اگر فیصلہ کرنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ عصمت والا اسلام بھوکا تھا, پیاسا تھا, وطن سے دور تھا, مجبور و بےکس تھا. حکومت والے اسلام کے پاس فوج تھی, طاقت تھی, بہتی نہر تھی, کھانا تھا, پانی تھا, اقتدار تھا. ادھر کا آدمی ادھر ٹوٹ کے گیا کہ ادھر کا آدمی ادھر ٹوٹ کے آیا.
عقل کیا کہتی ہے؟ پیاسوں کے لشکر سے بہتی نہر میں جائے آدمی، بھوکوں کے لشکر سے وہاں جائے جہاں کھانا کھایا جا رہا ہے، چند آدمیوں کے لشکر سے وہاں جائے جہاں لاکھوں کا مجمع ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آدمی ٹوٹ کے ادھر جا رہا ہے۔ آدمی ادھر سے ٹوٹ کے نہیں جاتا، حسین کی طرف سے ٹوٹ کے یزید کی طرف نہیں گیا کوئی۔ سمجھدار کے لیے شکست یزید کا اعلان تو اسی وقت ہو گیا جب حر نے آ کے معافی مانگی۔ اب کیا رہ گیا ہے ثبوت شکست یزید کے لیے؟ ہاتھ جوڑے ہوئے آ رہا ہے تیرے ایک لشکر کا سردار، سیدہ کہ لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا میرے لیے بھی خطا کی معافی کی گنجائش ہے؟ عزیزان گرامی، آج اس بے کس کا بھی چہلم ہے۔ ہاں اے حضرت حر، آپ پر لاکھوں درود اور ہزاروں سلام۔ آپ آئے ہمارے مولا کی خدمت میں تو ہم سب سے پہلے آپ ہی کا نام لیں گے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کے آ گئے ہماری طرف، تو اب اہل حق آپ کا تذکرہ نہ کریں گے تو کیا اہل باطل تذکرہ کریں گے؟ سوگواران حسین، آج کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم، آج روز 40 تمام ہوا، کل شب 40 تھی، آج چہلم کا دن ہے۔ آپ نے ایک بات کا کبھی اندازہ لگایا کہ ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، اور 14 معصومین میں ہمارے 13 معصوم شہید ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام تک، لیکن ان 13 معصوموں میں 12 معصوموں کا ہم یوم غم مناتے ہیں۔ شہادت رسول کا یوم غم مناتے ہیں، امام حسن کی شہادت کا یوم غم مناتے ہیں، مولا علی اور معصومہ کونین کی شہادت کے دن یوم غم مناتے ہیں، اور جناب سید سجاد علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر شہادت پر ہم یوم غم مناتے ہیں۔ لیکن سویم اور چہلم کسی امام کا نہیں کرتے۔ علی مولائے کائنات ہیں، علی کا نام ہماری جان ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ جب 21 رمضان آتی ہے، چاہنے والے علی کی یاد میں سر و سینہ پیٹتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں تابوت برآمد کرتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں اس طرح عزاداری کرتے ہیں، ورنہ اس طرح عزاداری کرتے ہیں، بہرحال عزا مناتے ہیں اور روتے ہیں۔ لیکن جب 21 رمضان تمام ہو جاتی ہے، 22ویں اور 23ویں رمضان آتی ہے، تو 23ویں رمضان کو کوئی علی کا چاہنے والا علی کا سیوم نہیں کرتا۔ جی اسی طریقے سے جب 40 دن کے بعد کی تاریخ آتی ہے تو کوئی علی کا چاہنے والا علی کا چہلم کر کے نہیں روتا۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ 12 اماموں میں ہم کچھ حسین کو زیادہ مانتے ہیں، جو حسین کا سیوم بھی کرتے ہیں اور حسین کا چہلم بھی کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، زیادہ اور کم ماننے کا سوال نہیں ہے۔ ہر امام جب شہید ہوا تو اس کے وارثوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ حسن نے سیوم بھی کیا ہوگا، چہلم بھی کیا ہوگا، تو جب شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ہم علی پر رو لیتے ہیں۔ رہ گیا سیوم چہلم، وہ بیٹوں نے ضرور کیا ہوگا، لیکن ہائے میرا بیکس حسین۔ ہاں آوازیں بلند ہیں سوگواران حسین۔ کل کی رات خاص رونے کی رات تھی، اور آج کا دن بھی گریہ و ماتم کا دن۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ خالی یہ تصور فرمائیں کہ آج کس کس کا چہلم، آج کس کس کا چہلم؟ آج حر کا چہلم ہے، جو حسین کے قدموں پر سر رکھے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ آج حر کے اس بیٹے کا چہلم ہے جس کا لاشا امام نے حر کو نہیں اٹھانے دیا، خود اٹھایا۔ آج حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا چہلم ہے۔ آج حسین کے پرانے ناصر مسلم ابن عسجہ کا چہلم ہے۔ سوگواران حسین، آج نسبتاً نئے آنے والے مہمان زہیر قین کا چہلم، آج حسین و خوبصورت ہلال کا چہلم ہے، آج 17 دن کے بیاہ وہب کا چہلم ہے۔ عزاداران حسین، آج حسین کے اصحاب باوفا کا چہلم ہے، جو نماز ظہر کے وقت تک سینوں پر تیر روک رہے۔ آج سینے پر تیر کھا کے جان دینے والے سعید کا چہلم ہے، اور آج بنی ہاشم کے شہزادوں کا چہلم ہے۔ آج جناب مسلم کے یتیموں کا چہلم ہے۔
آج جناب زینب کے لاڈلوں کا چہلم ہے، آج ان قاسم کا چہلم ہے جن کو رخصت کرتے وقت حسین گلے لگا کے بہت روئے، آج ان عباس کا چہلم ہے جن کی لاش پر حسین کہہ رہے تھے یا اخی الان ان کا سارا ظہری، اے میرے بھیا، ارے میرے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج اس شبیہ پیغمبر کا چہلم ہے جس کے منہ پر منہ رکھ کے حسین نے کہا تھا یا بنیا اللہ دنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک۔ آج رباب کے اس چشماہے کا چہلم ہے جو حسین کے ہاتھوں پر تیروں کا نشانہ بنا۔ اور عرض کروں آپ سے، آج اس عبداللہ ابن حسن کا چہلم ہے جو حسین کی گود میں شہید ہوا۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں آپ سے، اگر مناسب جانیے تو ولو تاریخیں نہیں ہیں مگر آج ہی چہلم منا لیجیے ان مسلم ابن عقیل کا جن کا چہلم کوفے میں نہ ہوا۔ آج حسین کے اس سفیر کا بھی چہلم منا لیجیے، اس لیے کہ مسلم کا چہلم کرنے کے لیے اہل بیت کے ہاتھ کھلے نہیں تھے۔ اور آج مسلم کے ان ننھے بچوں کا بھی چہلم منا لیجیے جو حارث کی قید میں شہید ہو گئے۔ اور مناسب جانیے تو آج ہی ننھی سکینہ کا بھی چہلم کر لیجیے جو قید خانہ شام میں باپ کو یاد کر کر کے مر گئی۔ ہاں سوگواران حسین بس آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں اور عزاداری کی شان نمایاں ہے آپ کے گریے سے۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، وہ ایک جملہ عرض کروں گا مجلس تمام کر دوں گا۔ کل میں نے واقعہ سنا دیا آپ کو کہ آج ہی کا دن وہ ہے 20ویں سفر سن 62 ہجری، شہادت حسین کے 1 سال 40 دن بعد جب چاہنے والی بہن بھائی کی تربت پائی۔ میں اس معاملے کو زیادہ تفصیل سے نہیں جانتا مگر میں جب کربلا معلیٰ زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں حرم حسین میں گیا، میں نے ذریعہ مبارک کا طواف کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ قبر مطہر جو ہے وہ اس ذریعہ میں نہیں ہے بلکہ قبر مبارک ذریعہ کے بالکل ٹھیک نیچے تہخانے میں ہے۔ تو جب میں نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تو خادموں نے انکار کر دیا کہ ہم وہاں نہیں لے جا سکتے، ہم وہاں نہیں لے جا سکتے۔ جو ہم نے وجہ پوچھی تو اب وجہ کیا ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، مگر ہم کو جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے منع کر دیا ہے اس لیے کہ زائر جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سے زائروں کے دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے اس منظر کو دیکھ کے کہ یہی سیدہ کا لال سو رہا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، اب یہ کہ صحیح بتاتے ہیں یا نہیں یہ وہ جانے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بعض زائر گئے تو زندہ نہیں نکل پائے، وہیں قبر حسین کو دیکھ کے بے کسی دیکھ کے دم نکل گیا۔ ارے تو جب غیر زائر قبر نہیں دیکھ سکتے، ارے تو جب ماجائی قبر پر آئی ہوگی، اے بھیا یہ بہن آ گئی، اے بھیا حسین اٹھو، زینب بازاروں میں پھر کے آئی ہے۔ مدینہ لٹا ہوا جب کارمان شہر مدینہ لٹا ہوا، پا کر رہائی وارد کرب و بلا ہوا، پا کر رہائی وارد کرب و بلا ہوا۔ زینب یہ رو کہ کہتی تھی رخصت کو آئی ہوں، زینب یہ رو کہ کہتی تھی رخصت کو آئی ہوں۔ بھیا جواب دو ہے میرا دل دکھا ہوا، بھیا جواب دو ہے میرا دل دکھا ہوا۔ زینب لپٹ کے روتی تھی بھائی کی قبر سے،
زینب یہ کہہ کے روتی تھی بھائی کی قبر سے مجھ غمزدی کا حال سنو اٹھ کے کیا ہوا مجھ غمزدی کا حال سنو اٹھ کے کیا ہوا در در پھری میں اور گئی حاکم کے سامنے در در پھری میں اور گئی حاکم کے سامنے دربار عام میں تھا میرا سر کھلا ہوا دربار عام میں تھا میرا سر کھلا ہوا پہنچوں گی جب مدینے تو صغرا سے کیا کہوں پہنچوں گی جب مدینے تو صغرا سے کیا کہوں بھیا وہ مجھ سے پوچھے گی بابا کو کیا ہوا بھیا وہ مجھ سے پوچھے گی بابا کو کیا ہوا آئی ندا یہ قبر سے زینب سدھارو تم آئی ندا یہ قبر سے زینب سدھارو تم کہنا حسین کشتہ راہ خدا ہوا کہنا حسین کشتہ راہ خدا ہوا جب کاروان شہر مدینہ لٹا ہوا پا کر رہائی وارد کرب و بلا ہوا جب کاروان شہر مدینہ لٹا ہوا